جی ناظرین السلام علیکم، اور تین خبریں ہیں، تینوں اہم خبریں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جواب آ گیا۔ خط تو لکھ دیا خان صاحب نے، خط لکھ دیا۔ خط کا مقصد تھا پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا۔ خان صاحب اپنی طرف سے جو پتہ کھیل سکتے تھے کھیل دیا۔ آئی ایم ایف نے جواب دیا کہ بھائی ہمیں کوئی سیاسی معاملات سے مسئلے ہیں ہی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ایک معاشی مینڈیٹ ہے، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بھاڑ میں جائے خان صاحب، تو بھاڑ میں جائے آپ کی سیاست۔ ہم پیسے دیں گے، اس کے بدلے ہم پیسے واپس لیں گے۔ لینے ہیں پیسے تو لیں، دینے ہیں واپس پیسے تو دیں، باقی ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو مرضی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ایف کی طرف سے میسج آیا، جس سے تحریک انصاف کے لیے جو ان کی امیدیں تھیں ان کے اوپر پانی پڑ گیا۔ دوسری جانب عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو اس لیے رکھا تھا کہ وہ تو تشدد کے شہنشاہ ہیں، انہوں نے ماضی میں یہی کیا اور تشدد کو ہوا دی، نوجوان بچوں کو ورگلایا اور انہوں نے توڑ پھوڑ، پتھر مارے اور یہ سب کچھ کیا، اور کے پی کے معصوم بچوں کو انہوں نے اسی کام پہ لگائے رکھا۔ اب خان صاحب کو توقع تھی، علی امین گنڈا پور کو اسی لیے رکھا تھا کہ وہ تو ہر وقت ایک فوج سی بنا کے چڑھائی کریں گے، اور چڑھائی کریں گے کہاں پر؟ وفاق کے اوپر۔ صوبے اور وفاق کے درمیان جنگ کا ماحول ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، اور خان صاحب جیل میں بیٹھ کے آہا ہا ہا کمال ہو گیا، کمال ہی ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ علی امین گنڈا پور کو کچھ ذرا معاملات سمجھ آنے لگ گئے، انہوں نے کہا بھائی میں تو تھوڑا احتیاط سے ہی چلوں، کوئی یہ شہد کی بوتلیں نہیں ہیں، یہ معاملہ اور ہے۔ تو انہوں نے آج ایک بیان دیا جو کہ بڑا سگنیفیکنٹ بیان ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ جناب کہ وفاق سے ہم سیاسی اور نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صوبے کا حق ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی جو بات کی وہ بڑی تحریک انصاف کے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔ انہوں نے کہا لیکن وفاق سے ہم ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے۔ اس ورکنگ ریلیشن شپ کی ایک وجہ یہ ہے کہ وفاق سے پیسے لینے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اب انہیں پتہ چل رہا کہ غنڈہ گردی نہیں کرنی، وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ نہیں کرنے دیں گے، اب بڑی غنڈہ گردی ہو گئی، تو اب معاملات ذرا دوسرے طریقے سے چلیں گے۔ تو یہ ایک اور دھچکا لگا۔ تیسری ایک خبر کہ ادھر سے یعنی دفاعی اداروں کی جانب سے ایک اور پیغام آیا کہ بھئی 9 مئی کے مجرمان کو معافی نہیں مل رہی، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی چکر نہیں، کوئی سفارش، کوئی واسطہ، کوئی ادھر ادھر سے نظر بچا کے آپ ادھر سے نکل جائیں، آپ کا ماموں چاچا ادھر کام کرتا ہے آپ ادھر چلے جائیں، نہیں بھائی، ایسی کوئی کہانی نہیں۔ 9 مئی کے مجرمان کو معافی نہیں، جو اندر ہے وہ اندر ہے، لیکن جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور یہ بھائی آج کل کے دور میں میں وہی کہتا ہوں کہ بڑا احتیاط کیا کریں سوشل میڈیا پہ۔ گالی دینا ٹویٹر پہ، فیس بک پہ کیا مشکل ہے، گالی دے دی آپ نے، وہ رجسٹر ہو گئی ہے کہیں، اور وہ کوئی 10 سال کے بعد نکلے گی اور آپ کے منہ پر پڑے گی۔ یا تو آپ ہوں باٹس الیکٹرانک کہ پتہ ہی نہیں چلا، کسی کمپیوٹر سے آٹو جنریٹ ہو رہی ہیں، گالیاں فیڈ کر دی گئی ہیں، وہ آپ نے خاص ٹارگٹ قسم کے ٹویٹر ہینڈل دے دیے اور اس کے اوپر ٹھک 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 ٹھک۔ لیکن اگر آپ انسان ہیں، آپ کی آئی پی ریئل ہے، اور آپ اداروں کے خلاف لگے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی بیوقوفی ہے، حماقت ہے، موٹیویشن ہے، جہالت ہے، کچھ بھی ہے، اور یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آگے نکل آئے، آپ ٹویٹر کے جو جہادی سے آگے بڑھ گئے، آپ نے پکڑ لیا ہاتھ میں ڈنڈا اور ساتھ پیٹرول والی بوتل، اور دن آ گیا 9 مئی کا،
اور آپ نے کہا یار چلو آج پھر ٹھیک ہے، یا خان رہے گا یا پاکستان رہے گا، اور جلانا شروع کیا۔ کور کمانڈر ہاؤس سے شروع کیا، شیرپا برج کراس کیا، پھر کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں جناب ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دی گئی، اور پھر سرگودا میں شہداء کی یادگار نظر آتش کر دی گئی، اور تالیاں بجائی گئی، جشن منایا گیا کہ یہ ٹھڈے مارے گئے، اور کہا پاکستان فتح کر لیا گیا، یا خان رہے گا یا پاکستان رہے گا۔ وہ دن تو گزر گیا، پھر پتہ چلا کہ پاکستان رہے گا، خان نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں یہی ہوا، کیپٹل ہل آپ نے دیکھا، کیپٹل ہل پر حملہ کیا۔ ہم نے بہت لیٹ کیا ہے، ہم نے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو پکڑنے میں بہت دیر کی، ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں، سول عدالتوں، انہوں نے پکڑ کے فارغ کر کے 20 سال کے لیے اندر کر دیا۔ آپ ریاست کی املاک جلائیں اور اس کے اوپر تماشے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارا میڈیا اس کے اندر وہی جو ہوا دیتے رہے ہیں 9 مئی کو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مزے سے نوکریاں کر رہے، کروڑوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ وہی سارے مینیپولیٹر، ان کی کنڈیاں کون ہلا رہا ہے اس پہ سوچنا چاہیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سارا گیم ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص اس سارے پروسیس میں قصوروار نہیں ہے، نتھارنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی شخص پروسیس میں قصوروار نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ کس کا قصور اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو اتنی بڑی سزا ہو، تو اس کو معاف کرنا چاہیے، اس کو کم سزا ہونی چاہیے۔ گندم کے ساتھ وہ جو ہے نا، ہر شخص کو بھیڑ اور جو ہے سب کو ایک ہی طرح نہیں آنکنا چاہیے۔ تو سنا ہے کہ 33 لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا ہے، جو اس اشتعال انگیزی میں فزیکلی نہیں تھے، جنہوں نے آگ نہیں لگائی، جنہوں نے ڈنڈے نہیں چلائے، جنہوں نے فوجیوں کی یا وہ لوگ جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں ان کی جیپوں کے اوپر پتھر نہیں مارے۔ نعرے مارے ہوں گے، جلوس میں ساتھ ہوں گے، کوئی بیچارے ایسے ادھر سے رستے میں پھنس گئے ہوں گے، ایسے بھی لوگ پھنسے ہیں کہ جلوس جا رہا تھا، وہ کہیں اور جا رہے تھے، جلوس کے حلے میں ساتھ چلے گئے، پھنس گئے، اوپر سے چھاپے پڑے، پکڑ لیے گئے۔ تو وہ جناب جلوس جو ہے وہ اب ان پہ سے 33 لوگوں کو معاف ہو گئے، لیکن باقی لوگ جو فزیکل ایویڈنس موجود ہے، سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، وہ آپ کے خیال میں ملک کو جلا کر واپس چلے جائیں گے؟ نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا، کل کو عمران خان کے بعد ایک اور آئے گا، کوئی اور مذہبی جماعت اٹھے گی، وہ کہے گی کہ نہیں، ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں جو زیادہ آگ لگا سکتے ہیں، وہ زیادہ آگ لگائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور لوگ۔ تو یہ تو جنگل کا قانون ہو گیا نا، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی دستور تو رہا ہی نہیں۔ تو اس ملک کو ایک دستور کے پیرائے میں لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ 9 مئی کے قصورواروں کو سزا ضرور دی جائے۔ رہا قصہ IMF کا، عمران خان بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس دماغ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو 9 مئی کیا، غلطی کی، سائفر کیا، ڈرامہ کیا، بیوقوفی کی، غلطی کی۔ اب IMF کا جو خط لکھا ہے، ہمارے دوست ہیں PTI والے بہت سے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان کی، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ خان مروا دے گا، ہمیں پاگل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، فوج کے اوپر ڈنڈے لے کے حملے نہیں کرنے چاہیے، اس کا نتیجہ انہیں پتہ ہے۔
تو وہ مارے نہیں کھانا چاہتے، لیکن کیا کریں، ان کے وہ منتخب اس کے ٹکٹ پہ ہوئے اور وہ بہت سخت پریشان ہے کہ یہ تو مروا دے گا ہمیں۔ اور عمران خان کی جو غلطی ہے نا، یہ آئی ایم ایف والا، ابھی آپ کو کچھ ایسی بات نہیں نظر آ رہی، خط لکھ دیا آئی ایم ایف نے، کہا جی خط لکھ دیا اور یہ وہ، لیکن یہ آنے والے دنوں میں اتنی بڑی غلطی بن کے آئے گا، یہ ملک سے غداری کے زمرے میں بات آئے گی کہ ایک طرف یار غریب مر رہا ہے بھوک سے، تھوڑے سے پیسے ملنے کی امید ہے، اور آپ اس کی راہ میں رخنے ڈال رہے ہیں۔ تو یہ غلطی ایسی ہے جو اس دور میں بالکل معاف نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کو اور جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔